نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 87 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہوں تم میں سے کسی ایک کے پاس موت۔ کیا فرض کی گئی ہے؟ الوصیت، وصیت فرض کی گئی ہے۔ ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑے کوئی مال۔ کس کے لیے وصیت؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے متقیوں پر۔ فمن بدلہ، پر جس شخص نے تبدیل کیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ فمن خاف، پس جس شخص کو ڈر ہو، من موص، وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفاً، زیادتی کا، او اسماً، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اگر وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، اس اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اسباب موت آ جائیں، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اسباب موت آ جائیں، یعنی ایسی مرض لائق ہو جائے جس کے بارے میں یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ یہ مرض انسان کی جان کو لے سکتی ہے۔ جیسے کہ آج کل بیماری آئی ہوئی ہیں، کینسر ہے، بلڈ کینسر، دوسرا جس کی وجہ سے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اسباب کو دیکھتے ہوئے کہ یہ 1 مہینے کی، 2 مہینے کی یہ خاتون یہ ہے، مہمان ہے، یا اس طرح کے اور امراض۔ تو اگر وہ مرد یا وہ عورت جس کے پاس اسباب موت آ چکے ہیں، ان طرح کا خیرن، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ان طرح کا، لیکن یہاں مستقبل کے معنی میں ہے۔ اور یہ بتاتا جاؤں، اللہ رب العالمین نے یہاں مال کو خیر سے تعبیر کیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل سلوک میں ان طرح کا خیرن کے ذیل میں لکھا ہے، مال کا مالک ہونا تقوی کامل کے منافی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال حلال اللہ نے دے رکھا ہے، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں مال کو، مال حلال کو کس سے تعبیر کیا؟ خیرن۔ اسی لیے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے، غالباً مال
اگرچہ ایمان نہیں ہے لیکن محافظ ایمان ہے۔ مال حلال، مال اگرچہ ایمان تو نہیں ہے لیکن محافظ ایمان ہے۔ وجہ بسا اوقات تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک اور جگہ بھی اس کو خیر سے تعبیر کیا، وما تنفقوا من خیر، وما تنفقوا من خیر۔ یہاں بھی قرآن نے مال حلال کو خیر سے تعبیر کیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اب یہاں بھی مال کو خیر سے تعبیر کیا۔ یہاں مال سے کیا مراد ہے؟ یہاں یعنی خیر سے کیا مراد ہے؟ مال کثیر، مال کثیر ہے۔ تو جب کسی کو اللہ نے مال کی نعمت دے رکھی ہے تو اس کے ذمے لازم ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، وصیت کرنا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب یہاں ایک علمی نکتہ بھی ذہن میں آیا علماء کے لیے، اس کو بھی بیان کرتا جاؤں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتبہ مذکر کا صیغہ ہے، الوصیۃ فاعل مؤنث ہے، جبکہ اگر فعل مذکر ہے تو فاعل کو بھی مذکر ہی لانا چاہیے۔ کیا وجہ یہاں وصیۃ کو مؤنث لے کے آئے؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دے دیے۔ ایک جواب بھی یہ کتابوں میں ہدایت الناب دوسری میں لکھا ہے، کیونکہ وصیت مصدر ہے، المصدر کالمخنث، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک معنی یہ بھی لیا ہے وصیت عیسیٰ کے معنی میں ہے اور عیسیٰ مذکر ہے۔ یہ تو ایک اور عالمانہ گفتگو تھی۔ تو کیا فرض کیا گیا؟ وصیت کرنا للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور اعزاء اقربا کے لیے۔ یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے لکھا ہے وَبِهَذِهِ الْآيَةِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقَارِبِ فَرِيضَةً، یہ اقارب کے لیے، ماں باپ کے لیے وصیت کرنا ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا، لیکن بعد میں یہ آیت اگرچہ اس کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ورثاء کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، ورثاء کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان المال للولد والوصیۃ للوالدین، کہ سارا کا سارا مال ابتداء اسلام میں بچے کو ملتا تھا اور ماں باپ کے لیے وصیت تھی، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم کی وجہ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ الا لا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر صاحب حق کو حق دے دیا، اب وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ میرا مال، یہ میری کوٹھی میرے فلاں بیٹے کو مل جائے تو یہ وصیت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر باقی عاقل بالغ ورثاء یہ چاہیں کہ ہم اپنے باپ کے اس تمنا پر، اس وصیت پہ عمل کرنا چاہیں تو اپنی رضامندی سے، کیونکہ اپنی رضامندی کے ساتھ وہ اپنے اس ابا کی خواہش کو پورا کرنا چاہیں تو شریعت میں اجازت ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وصیۃ لوارث الا ان یجیزہ الورثۃ، اگر باقی ورثاء اس کو نافذ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا سارا کا سارا مال وصیت کر جانا، ورثاء کے لیے کچھ نہ چھوڑ جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے کہ تم سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو اور یہ بیچارے در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ بالمعروف یہ وصیت قانون کے مطابق ہوگی، حقا علی المتقین یہ حکم لازم ہے تقوی والوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ یہ مسئلہ یہ بیان کر دیا، اگر ایک آدمی نے کسی کو وصیت کی اور جس کو وصیت کی گئی ہے اس نے اس کی وصیت میں رد و بدل کر کے اپنی مرضی کے مطابق جن کو دینا تھا ان کو دے دیا، جن کو نہیں دینا تھا ان کو نہیں دیا، حالانکہ وصیت کرنے والے نے ایسی وصیت نہیں کی، تو علماء نے لکھا یہ سارا کا سارا گناہ اس آدمی پہ ہوگا جس نے اس وصیت کرنے والے کی وصیت پہ رد و بدل کیا۔ فإنما اسمه علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع بے شک اللہ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر وصیت کرنے والے نے کوئی وصیت خلاف شرع کر لی، اگر وصیت کرنے والے نے وصیت خلاف شرع کر لی، مثلا یہ کہہ دیا 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی، 1/3 سے زیادہ یہ وصیت کی کہ میرا مال فلاں کار خیر میں لگا دینا، 1/3 سے زیادہ، تو اب جس کو وصیت کی ہے اگر وہ 1/3 ہی میں نافذ کرتا ہے باقی ورثاء کو دے دیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، جبکہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے وہ خلاف شرع کی ہے۔ خلاف شرع کی ایک صورت جو میں نے بیان کر دی 1/3 سے زیادہ، یا اس نے ایسی وصیت کی جو خلاف شرع تھی، مثلا کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد خدا نخواستہ میرے مال میں سے ایک سینما ہال بنا لینا تاکہ لوگ وہاں کے خدا نخواستہ فلم دیکھیں، تو جس کو وصیت کی تھی اس نے اس پہ رد و بدل کر لیا تو فلا اسم علیہ، تو اس رد و بدل کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنة ایک مرد یا عورت 60 سال تک اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، ثم يحضرهما الموت پھر جب ان دونوں کا وقت آتا ہے موت کا قریب تو وہ غلط وصیت کر جاتے ہیں، فیجب لهما النار ان دونوں پر جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی۔ اس سے میرے بھائیوں میری بہنوں وصیت کرنا شریعت کے حدود کے مطابق، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،